الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سے سیالکوٹ سے دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری۔ سامعین محترم، ہماری اس جامعہ کے اندر ترجمہ تفسیر کی کلاس الحمدللہ جاری ہے اور ہمارا ترجمہ پہنچ چکا ہے دوسرے پارے میں، جس کا ہم 10واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، سل کا مطلب ہے یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ سوال کریں۔ پیارے محبوب، آپ سوال کریں، پوچھیں۔ بنی اسرائیل، تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بنی اسرائیل سے مراد یہاں کیا ہے، کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ آل یعقوب۔ پورے قرآن پاک میں جب بھی بنی اسرائیل کا لفظ آئے تو اس سے مراد آل یعقوب ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو بنی اسرائیل والے آپ کے پاس ہیں ان سے پوچھیں، کم آتیناہم من آیات، کم کتنی ہی آتینا عطا کی ہم نے ہم ان کو من سے آیات اپنی آیات میں سے بینات جو واضح تھی، روشن تھی، ہم نے نشانی عطا فرمائی۔ ومن یبدل، اور جو بدل دیتا ہے نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد، اس کے بعد ما جاءتہ، جو آ جائے ان کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے بنی اسرائیل والوں کو کہ بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ توجہ کریں۔ مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا منشا یا اس آیت سے مراد اللہ کی یہ ہے کہ مسلمان بنو اسرائیل کی تاریخ پر توجہ کرے اور ان کے بادشاہوں، علماء اور ان کے بدلتے ہوئے حالات اور ان کے فرقوں میں تقسیم ہونے پر غور کریں، اور وہ جن طور طریقوں آزمائشوں سے گزرے ہیں ان سے ہم کیا کریں، عبرت حاصل کریں۔ اب آپ سوال یہ لکھ سکتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 211 اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے؟ اس آیت اتارنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا منشا ہے، مرضی کیا ہے؟ جواب، اس آیت کا منشا یہ ہے کہ مسلمان بنی اسرائیل کی تاریخ پر توجہ کریں۔ بنی اسرائیل کی مسلمان بنی اسرائیل کی تاریخ پر توجہ کریں اور ان کے بادشاہوں، ان کے علماء اور ان کے بدلتے ہوئے حالات اور ان کے فرقوں میں تقسیم ہونے پر غور کریں۔ مکمل ہو گیا؟ فرقوں کیا لکھتے بھائی؟ اور ان کے فرقوں میں تقسیم ہونے پر غور کریں اور وہ جن جن طرح کی آزمائشوں سے گزرے ہیں ان سے عبرت حاصل کریں۔
کام پہ بریک ہے. اس آیت کا یہ منشا نہیں ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا یہ منشا اور مقصد نہیں ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام بنی اسرائیل سے جا کر پوچھے کہ تم پر اللہ کی کتنی نشانیاں اتر چکی ہیں. یعنی کتنی نشانیاں اتر چکی ہیں. اس جواب سے جو سمجھ آیا ہے نا جسے وہ کوئی بولے. ہاں جی، یعنی یہ جو دیکھے نا جس نے لکھ لیا کہ اللہ فرما رہے اس آیت کے اندر کہ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھیں، تو اس پوچھنے سے یہ مراد ہے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھ کے ان سے پوچھیں یا کیا منشا ہے؟ قرآن پاک میں دیکھیں ان کا جو عذاب نزل میں اگر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے ان کو دیکھ کے انعام کو دیکھ کے عذاب کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے اور انعام کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہو. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک میں ان کے جو اسلوب، ان کے علماء کے طور طریقے، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان سے جو ہے نا ہم کیا کریں. بلکہ ایک دانشور کا قول ہے نا کہ پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے عبرت ہوا کرتے ہیں. ایک شیر نے 3 شکار کیے، مولانا روم نے حکایت لکھی ہے نا، گائے، گدھا، بکرا. گائے، گدھا، بکرا، یہ 3 شکار کیے کس نے؟ اب کیا ہوا کہ کھانے والے بھی 3 تھے، گیدڑ، لومڑی اور شیر. شیر نے وہ تینوں جانوروں کو دیکھ کے نا جو مرے پڑے تھے تو کہا کہ بھائی، گیدڑ کو کہا کہ تم تقسیم کرو کہ کون کس طرح کھائے اس کو. تو گیدڑ چونکہ ہے گیدڑ تھا، اس کی جیسی سینس تھی، اس نے اپنی سینس سے، اپنے تجربے سے ہی اپنے اوپینین، اپنے نظریات، اپنے جو انالیسس کر سکتا تھا اس نے کیے. کیا کیا؟ کہا بادشاہ تقسیم تو ہوئی ہے کہ مجھے دے دیں بکرا کھانے کے لیے، لومڑی کو دے دیں گدھا، اور آپ کھائیں گائے. شیر نے پنجہ مارا، اس کو بھی مار دی. اب لومڑی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی بڑی ہوشیار ہوتی ہے. آنی جانی، اس کی باری آئی تو اس کو بولا بھی ہاں بھائی اب تو بتا، تو تقسیم کر. کہا بادشاہ تقسیم تو ہوئی ہے، ابھی آپ شام کا ٹائم ہے، ابھی آپ کھانا کھائیں، بکرے کو کھائیں. کیا کھائیں؟ ابھی صبح اٹھ کے گدھے کو کھائیں اور کل شام کو. شیر بڑا خوش ہوا کہ اتنی پیاری تقسیم کہاں سے سیکھی ہے. تو ڈیڈ باڈی پڑی تھی نا گیدڑ کی، کہنے لگی او ونڈ دیو ہوئی بھائی، ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਵੰਡ ਕਰਦੀ. لیکن وہ ہم بار بار ونڈ وہی کرتے ہیں. کہا بھی جاتا ہے غلط ہے، نہیں وہی کریں، اس مکس کو ٹھیک کریں، نہیں وہی کریں. تو پھر آپ کو پتہ ہے پنجہ ہی پھر لگتا ہے. تو کیا اس حکایت سے بھی مولانا روم کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے، یعنی کہ پہلی امتوں نے جو جو سزائیں پائی ہیں
سودا کم تولتے تھے شعیب علیہ السلام کی امتی، سودا کم ماپنے تولنے کی وجہ سے عذاب آیا، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امتی اللہ کے نبیوں کے گستاخ تھے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کو لوطی فعل سے آیا عذاب، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے عذاب آیا قوموں پہ، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو قرآن کیا ہے؟ ساری عبرت کا سامان ہے۔ کیا ہے؟ اب آئیں اس کے اگلے ٹکڑے پہ۔ کہ یہ سل بنی اسرائیل کا جواب تھا، لکھ لیں تبیان القرآن جلد 1 اور صفحہ 555۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا یہاں تک۔ پہلے یہ سل بنی اسرائیل تک کے حصے کی تفسیر سمجھیں۔ اب ہے کم کتنی آتینہ آئیں ان کے پاس من آیت نشانیاں بینات واضح۔ ٹھیک ہے، اب نشانیاں تو آئیں بنی اسرائیل کے پاس، انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، انہوں نے نعمتوں کو بدل دی۔ اب سوال آپ یہ بنائیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 211 میں جو اللہ نے فرمایا مارکر سے لکھ لیں یا انڈر کاما سے لکھ لیں، ومن یبدل نعمت اللہ سے کیا مراد؟ ومن یبدل نعمت اللہ سے کیا مراد ہے؟ جدید جو علماء ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے نا اس کے بارے میں، تو وہ اس میں بے شمار مطلب وہ تفسیریں بیان کرتے ہیں کہ اب آپ تک شاید وہ ریسرچ پہنچی ہو کہ اب کچھ ممالک میں خاص جگہوں پہ لڑکی کو لڑکا اور لڑکا کو لڑکی بنایا گیا ہے نا، وہ اس میں یبدل نعمت اللہ میں آ رہی ہیں باتیں، اس کے تحت کیا ہے؟ حرام۔ جو اللہ نے جو جنس جس کو بنایا ہے اس کو انگریز تجربہ کر کے تو لڑکی بنا رہے ہیں، لڑکی کو لڑکا بنا رہے ہیں، تو یہ کم آتینہم من آیت بینہ، آئیں ان کے پاس کھلی نشانی ہے، ومن یبدل نعمت اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو، یہ اس میں اس کے علاوہ ایک اور چیز آئی، یہ جو عورتیں یہ تھریڈنگ یہ چیزیں کرتی ہیں، اللہ کی نعمت کو بدلنے میں علماء نے اس کو بھی شامل فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مرد داڑھی مڈاتے ہیں اس کو بھی اللہ کی نعمت بدلنے میں شامل فرمایا ہے، کہ جو داڑیاں اترواتے ہیں وہ اللہ کی نعمت کو بدلتے ہیں۔ یہ پھر وہ تھوڑا سا موضوع اور چینج ہو جائے گا، نسل بدلنا۔ آپ کی سینس چیک کرتے ہیں، آپ اتنا آپ ترجمہ پڑھ چکے ہیں، کہ مرغی کے انڈے رکھے جائیں بطخ کے نیچے اور بطخ کے رکھے جائیں مرغی کے نیچے، اس ضمن میں اور جو تعلیمات ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں اس کے تناظر میں وہ نعمتوں کو بدل رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تھوڑا مراقبے سے چھوڑ کے
जो मुर्गी के बच्चे निकलेंगे बत्तख के अंदर में से बत्तख करने के बाद सब उन्होंने मतलब के रखने का तरीका चेंज कुछ होता है कि नहीं होता? वो बच्चे अगर बत्तख को देखेंगे तो उसको अपनी माँ समझेंगे, अगर वो मुर्गी को देखेंगे तो उसको अपनी माँ समझेंगे ना, तो इसलिए जो डोरेमोन कार्टून देखते हैं उससे तो नहीं ये लिया रिजल्ट कोई? नहीं। अच्छा चलें, ये बताएं कि आपने अपनी राय दी, हाँ, सही है। ये एक बीमारी ये ना हो खुद तो डूबे हैं सनम तुमको भी डुबोएं। तो कैमरे में सब हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, क्लास चल रही है तर्जमे की और सुनवाई हो रही है, इसमें तो मीडिया वाले भी से देखें सुने कि क्लास से सबक भी सुना जा रहा है साथ, इसमें क्या है? साढ़े वाले ना अल्हम्दुलिल्लाह ते ना गुल भाई वो जो है ना नहीं बदल रहे, वो ना जो मुर्गी के अंडे में से मुर्गी के ही बच्चे निकलेंगे और बतख के अंडे से नस्ल चेंज हो जाएगी बस। नहीं, और वजह क्या है कि चेंजिंग नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही वजह? अंडे ही उसमें चाहे मुर्गी के हों और उसके बत्तख के हों, है तो अंडे ना, तो क्या चेंज नहीं जींस क्यों नहीं चेंज हो अल्लाह ने वमन युबद्दिल निअमत अल्लाह के ज़ुमरे में बताएं। मार्फत वाला सवाल है, आपने किसी ने नहीं बांपा कि ये जो आप कह रहे हैं, सवाल हमसे कर रहे हैं कि जो अल्लाह की नेमतों को बदल दिया जिस तरह बनी इसराइल ने बदल दिया, तो अगर वो ऐसा करें तो वो तो जानवर हैं और जानवर मुकल्लफ नहीं है, जानवरों के ऊपर शरीयत लागू। ये जवाब है एक तनाजुर में, तहकीकी जवाब ये है। नहीं, जवाब ठीक है, लेकिन जिस तनाजुर में हमारी शरीयत की डिमांड है उस पे वो सूट नहीं किया ना। जवाब ठीक है कि उन्होंने किया है तो उसमें चेंजिंग तो नहीं है। अगर चेंजिंग होती है, ये बात याद रख लें, एक्सपीरियंस से ये बात साबित है। आप रखें अंडे जो है कबूतर के फाख्ता के नीचे, या फाख्ता के अंडे कबूतरी मोनस के नीचे बैठाने के लिए, तो उनमें वाजे वो फाख्ता का रंग चेंज हो जाता है। और उसको उर्दू में तो मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन पंजाबी में उसको खुमरा कहते हैं। जो फाख्ता के अंडे कबूतरी के नीचे रखे जाएं तो उनमें वाज़े तौर पे कबूतर जैसी रंगत नुमायाँ पाई। और पंजाबी में तो उस खुमरा बोलते हैं उस जानवर को, कि अंडे हों फाख्ता के और निकलवाए जाएं कबूतरी से के हीट से। ऐसे ही बत्तख और मुर्गियों उनमें भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो जिन्स में तब्दील करना इसलिए नहीं आ रहा कि वो मुकल्लफ मैंने लिखाया हुआ है ना, जी भाई जिसे किसे कहा जाता है मुकल्लफ? ऐसे ही आउट ऑफ स्क्रीन कुछ सवाल होंगे, वो इसी से मुताल्लिक वो आप करेंगे। अब यहाँ सवाल ये बन रहा है, ठीक है, जवाब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बहुत सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन बनी इसराइल वालों ने उन नेमतों की कदर नहीं की। बनी इसराइल को बहुत सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन बनी इसराइल वालों ने उन नेमतों की कदर बल्कि उनको तब्दील करके रख दिया। इस वजह से उन पर फिर मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब भी नाजिल हुए।
مثلاً جیسے نمبر 1، ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، انہوں نے عمل کرنے کے بجائے تورات کا انکار کر دیا۔ نمبر 1۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اللہ کا کلام سننے کی نعمت عطا کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کوہ طور پر سننے کی نعمت عطا کی، انہوں نے صلہ یہ دیا کہ اللہ کو بغیر دیکھنے، بغیر دیکھے اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ کی باتوں کو سنتے تھے، کس پر؟ کوہ طور پہ، تو یہ بڑی برکت والی بات تھی نا ان کے لیے، یہ نعمت تھی، تو کیسے چھن گئی؟ انہوں نے کہا جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے اس نعمت کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ سو ان کو ایک گرج نے ہلاک کر دیا۔ سو کا مطلب اس لیے ان کو ایک کڑک کے ذریعے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اس سے اگلا لکھے پوائنٹ، ان پر من و سلوہ نازل کیا گیا، انہوں نے نافرمانی کی اور اس کو بچا کے گھر رکھنا شروع کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ خراب ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو من سلوہ عطا کیا بنی اسرائیل کو، اور انہوں نے اس کو بچا کے گھر میں رکھنا شروع کر دیا، جبکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ تو پھر سزا کیا ملی کہ من سلوہ خراب ہونا شروع ہو گیا اور ان سے چھن گیا۔ اس سے اگلا لکھے، ان کو کہا گیا کہ شرک نہیں کرنا۔ اگلا پوائنٹ، ان کو کہا گیا کہ شرک نہیں کرنا، لیکن انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لی۔ آخری پوائنٹ جس نے لکھا بولیں۔ ان کو کہا گیا کہ شرک نہیں کرنا، لیکن انہوں نے بچے کو خدا بنا لیا۔ یہ کیا تھی؟ اللہ کی نعمتوں میں تبدیلی، یعنی کہ نعمت جو جس طرح کہا گیا اس طرح نہیں کرتے تھے۔ اگلا لکھے، ان کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کو کیا بنا دیا تھا؟ بندر۔ یہ نافرمانی کی جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کیا، یہ اس کی سزائیں ان کو ملی۔ شکار کرنے سے کاروبار نہیں ہے، مچھلی کا شکار کرنے سے ان کو، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے ان کو منع کیا گیا، لیکن یہ باز نہ آئے تو سزا کے طور پہ اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اس کا حوالہ ہے، حوالہ بھی بات چل رہی ہے، یہ قرآن پاک سے سارا نہیں آپ نے لکھا ہوا، پہلے اینڈ پہ اکٹھا حوالہ کیا رہے ہیں؟ جی بھائی وہ تو بھی بات چل رہی ہے نا، ابھی تو ہوگا حوالہ۔
یہاں آپ سیانے بن رہے ہیں کہ یہی بات تبھی ختم ہو سکتی ہے کہ والا پوچھو. نہیں بھائی مجھے تھا بس یہی پوائنٹ ہے. یعنی ان کے اس رویے یعنی اس مذکورہ آیت جو اوپر جس کا ریفرنس دیا گیا، یعنی اس مذکورہ آیت کے تحت انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدلا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کر دیا. نعمتوں کو بدلا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اینگل سے مطلب مفہوم یہ سوال جو آپ کا نکل رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پوچھے بھائی دنیا میں نافرمانی سے کیا ہوتا ہے، تو یہ بڑی پیاری تقریر ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، ان کو یہ آپ ابھی میں نے آپ کو آدھی چیزیں لکھوائی ہیں، آدھی چیزیں میں چھوڑ گیا ہوں کہ ٹائم کی وجہ سے. جی کیا کیا ہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ نعمتوں کو بدل دیا جائے گا. اچھا یہ تو بنی اسرائیل تھے نا ماضی والے، جب یہ کیفیت تھی عرب کے اندر اس وقت کیفیت کیا تھی، کیا انہوں نے تبدیل کیا تھا جو ان پہ یہ ان کو لعنت کے طور پہ یہ آیت نازل ہوئی. یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ تو زمانے ماضی کے اندر ان کے کیے ہوئے کارنامے تھے یا ان کے غلط کام تھے یا یہ تو بنی اسرائیل کی گزرے ہوئے وقت میں یا ماضی میں کیے ہوئے ان کے سیاہ کارنامے تھے جس کی وجہ سے ان کو سزائیں ملی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے کیا ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی؟ کون سی نعمت تبدیل کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں؟ بنی اسرائیل والوں نے کون سی نعمت تبدیل کی تھی؟ کون سی نعمت کو بدل دیا تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی اور بنی اسرائیل والوں کو یہ اسی کے ساتھ کنٹینیو ہے نا جو آپ انہوں نے اصل میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور آپ پر ایمان لانے سے رکے رہے. یہ اس نعمت کی طرف اشارہ ہے. کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا. یعنی یہ جو آیت اللہ نے اتاری ہے کہ ہم نے کتنی کم آتیناہم من آیات بینات کتنی نشانیاں دی اور انہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو. یہاں نعمت سے کیا مراد ہے؟ کس نعمت کا انکار کیا انہوں نے؟ کس نعمت کا انہوں نے انکار کیا تھا؟ اس جگہ جو نعمت میں انہوں نے تبدیلی کی تو کیا کی؟
حضور پر انکار آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر دیا. تبیان القرآن پہلے والا یہ صفحہ جو پہلے آپ نے اوپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر جو انہوں نے ذات باری تعالیٰ نے فرمایا نا، پوچھے ہم نے کتنی نشانیاں ان کو دیں اور انہوں نے تبدیل کر دیا اللہ کی نعمتوں کو ملنے کے بعد. تو وہ تو ماضی میں تھیں، لیکن یہاں انہوں نے کس بات کا انکار کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا انہوں نے.